الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مخلوق سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا. پچھلی آیتوں میں قیامت خیز ہنگامہ نفسا نفسی کے عالم کو اللہ نے بیان فرمایا. ہر کوئی قبر سے اٹھے گا، تنہا اٹھے گا، نفسا نفسی کے عالم میں اٹھے گا اور اپنی ہی طرفداری گفتگو کرے گا، جھگڑا کرے گا، مگر اس کا جھگڑا اسے ذرا بھی فائدہ دینے والا نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی عمل دنیا میں کرتا ہے اس کے برابر اللہ تول کر اسے دے دیتا ہے. اچھا کرتا ہے بھلائی کو دیکھے گا اور برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے برابر طریقے سے یاد دلا کر اس کی پچھلی زندگی کو دکھا کر پھر اسے عطا کر دیتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو کوئی بھی ذرہ برابر بھی جسے ٹشو کہتے ہیں، رائی کے دانے سے بھی جو کم اور ہلکا ہوتا ہے، جو ذرہ ہوتا ہے ہواؤں میں اڑتے پھرتا ہے، اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کرتا ہے اور اللہ اسے پہنچا دیتا ہے. اس کے برابر بھی اگر کوئی برائی کرتا ہے اللہ اس کی بھی حفظ کر لیتا ہے، ہلکی سمجھ کر چھوڑ نہیں دیتا ہے. ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارا حساب و کتاب آسان فرما دے اور اس سے بھی بڑا احسان کما ملا، فضل کما ملا، کرم کما ملا یہ فرما دے کہ بغیر حساب کتاب کے اللہ ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شبیر میں عرش کا سایہ عطا فرما دے. آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. مثال بیان کرتا ہے اللہ ایک گاؤں یا قریے کا کہ جس کے باشندے بہت ہی چین اور اطمینان سے زندگی گزارتے تھے کہ جنہیں ہر طرف سے برابر کی روزی مہیا ہوا کرتی
کفرت بانعم اللہ، سو انہوں نے سب کچھ مہیا ہونے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرا بن گیا۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر تو اللہ تعالیٰ مہلت دے کر انہیں بھوک اور ڈر کا مزہ چکھا دیا، بسبب اس کے بما كانوا يصنعون، تو وہ لوگ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ناشکرا کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ بعض مفسرین کرام نے بیان فرمائے تو عمومی اعتبار سے اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی، کوئی خاص گاؤں نہیں، مگر اللہ نے ایک گاؤں کی بات کو اس طرح فرض کرتے ہوئے ہم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے بیان فرمایا کہ کوئی بھی گاؤں والے چین سے زندگی گزارتے ہو، امن کے ساتھ راحت کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، ہر طرف سے ان لوگوں کو پانی ملتا ہے، کھانا ملتا ہے، لباس ملتا ہے، اللہ کرنے کے بجائے اللہ کا شکر کرنے کے بجائے جب یہ لوگ ساری نعمتوں کو کھا کر پی کر استعمال کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ ان لوگوں کی دونوں چیزوں کے اندر پکڑ لیتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ بھوک کے اندر مبتلا کرے گا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا کر دے گا، ڈرتے ڈرتے زندگی گزاریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے بزدل بن جائیں گے، نکمے بن جائیں گے، اور سبب اس لیے کہ ان لوگوں نے جو کچھ کیا اللہ ناشکرا پن کو یہ پسند نہیں کرتا، اور اس سے بڑی ناپسندیدگی کی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اور شرک کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اعمال میں عقائد میں اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، چاہے عقیدے کا شرک ہو یا عمل کا شرک ہو۔ نیت کے اندر اگر کھوٹ ڈالے یا عمل کے اندر شرک کرے، دونوں اعتبار سے اللہ پسند نہیں کرتا۔ اور دوسری چیز یہ کہ سب کچھ کھا کر بھی اللہ کا ناشکرا پن کرنا، شکر گزاری نہیں کرنا، الحمدللہ نہیں بولنا، اللہ کا تصور اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا تذکرہ نہیں کرنا، یہ چیز بھی اللہ کو نہیں پاتی۔ اور اللہ خوب دیتا ہے تو بندہ کھاتے پیتے اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے قریب پہنچ جائے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ عام بات نہیں، خاص کام والوں کے بارے میں ہی اللہ یہ آیت نازل کیا، اور وہ کام والے ہیں مکے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہجرت کر کر وہاں مقیم ہو گئے۔ یہاں چند دنوں کے بعد میں اس اسنا میں کیونکہ فتح مکہ دینی ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخلی ہوئے کہ مکے کے اندر کئی سال تک قحط پڑ گئے، قحط سالی آ گئی، بارش ہونی بند ہو گئے، اور وہاں کے لوگ پریشان ہو گئے، جانور مرنے لگ گئے۔ تو یہ بہت سارے لوگوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست بھیجی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا ان لوگوں کو اتنا یقین ہے، پرسوں تک جنگ بدر کے لیے آ گئے، جنگ احد کے لیے آ گئے، خندق کے لیے آ گئے، احزاب کے لیے آ گئے، ذات الوقار کے لیے آ گئے، کتنی جنگوں کے لیے ہم ٹھوک کر بستی میں سوال کرتے ہوئے سینہ تان کر سر زوری کے ساتھ نکلتے چلے آئے، اور ایک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کو تیار ہوں۔ اتنا سب کچھ اللہ برابر سے دینے کے بعد جب یہ مکہ مکرمہ میں کعبے کے سامنے اللہ کرنے کے بجائے، اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے کفر کرتے گئے، اللہ تعالیٰ برابر جہاں اپنا انسان کی کمزوری بدو چیزوں ایک دل کو ایک منہ کو دونوں کو جب اللہ بند کر دیتا نا، بڑے سے بڑا پہلوان کو ٹیک دیتا ہے۔ قوموں میں 5 چنگیاں نہیں جاتی، بندہ کیا بن جائے؟ اور جب دل کے اندر کی ہمت کو اللہ سلب کر لیتا ہے نا، بڑے سے بڑا آدمی بل ملا جاتا ہے، مچھر سے ڈرنے لگ جاتا، چپلک سے ڈرنے لگ جاتا، بلی سے ڈرنے لگ جاتا، شیر سے تو سب ڈرتے ہیں، انسان بشر شیر سے سب کو ڈر لگتا ہے، ہاتھی سے سب کو ڈر لگتا ہے، یہاں ناگ آ جائے، سانپ آ جائے، سب کو ڈر لگتا ہے، مچھر سے بھی ڈرنا لگ جائے، بلی سے ڈرنے لگ جائے، چپلک سے ڈرنے لگ جائے، عام طور پر نہیں ڈرتا، مگر جو بندہ ڈرنے لگتا ہے مطلب یہ کہ اس کے دل کے اندر کی جو ہمت ہے اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی ہے، اٹھا لیا ہے۔ اٹھا لینے کی وجہ سے اب بلی کو ایک سینٹیمنٹل عقیدت مندی کے اعتبار سے
غلط عقیدہ پیدا کرتے ہوئے شریعت کی بلبوتے پر، خرافات کے بلبوتے پر اب جانور سے ڈرنے لگ جائے گا، چپلک سے ڈرنے لگ جائے گا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ڈرتے 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 چین اور امن کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ ایک ہے اندر کا ڈرنا اور ایک ہوتا ہے باہر کا ڈرنا، اور باہر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھی اور اس کے دوسرے جتنے زملاء، اس کے جتنے بھی اصدقاء، تفتیش و قارب رشتے دار ہوتے ہیں، بندو بھائی ہوتے ہیں، اور اس کے محلے والے، احلے والے، گاؤں والے، اپنے آپ کے اندر اللہ اسے ایسا بالکل کمزور بنا دیتا ہے کہ وہ احساس بہتری جسے انفیریٹی کمپلیکس کہتے ہیں اس کا شکار بن کر رہ جاتا ہے، اور اللہ اسے اس کا شکار بنا کر چھوڑ دیتا ہے۔ اسے کتنے ڈاکٹروں کے پاس لے جا کر کاؤنسلنگ کرایا جائے، ڈپریشن کے اندر ایسا رہے گا، لفٹ اپ ہو نہیں پائے گا، اندر سے دل کا جو سوئچ ہوتا ہے نا وہ بجھ گیا ہوتا ہے، وہاں سے جو سگنلز اسے لفٹ اپ کرنے کے اور جو دماغ کو جو بھیجے کو پہنچنے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا سوئچ بند کر دیتا ہے۔ اصل میں یہی کوئی دل ہوتا ہے جس میں ہمت بنتی ہے، آدمی 1000 آدمیوں کو اپنے آنکھوں کے جلالت کے بل کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمیں اللہ اصل میں یقین پیدا کرا دے۔ حضرت سکینہ نے کیا کیا، مشکات کی حدیث آپ نے بہت سے جمع پڑھے سن لیا، آج بھی وہی مشکات ہے، آج بھی وہی سکینہ کا قصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جنگل کے اندر پڑ گئے، ان کا قافلہ ان سے چھوڑ کر دور نکل کر چلا گیا، اکیلے پڑ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ایک مرتبہ بہت سارا بوجھ اٹھا کر سر پر لے لیے، حضور نے بڑے خوشی کے ساتھ فرمایا تو سکینہ کشتی تھوڑی اتنا بوجھ اٹھا لیتا ہے جہاز کی طرح۔ تو ان کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ وہ اپنے نام کے بجائے اپنا نام سکینہ ہی مشہور ہو گیا، وہ سکینہ پسند کر لیے۔ کوئی آدمی کشتی پڑوا نام رکھنا پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ابو ہریرہ کہہ دیا، ساری زندگی وہ ابو ہریرہ بن گئے، اور کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکینہ کہہ دیا تو وہ سکینہ مشہور ہو گئے، کسی کو اللہ کے نبی نے ابو بکر کہہ دیا ابو بکر، کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تراب کہہ دیا تو ابو تراب بن گئے۔ تو یہ جتنی بھی کنیتیں ہیں محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈ اور پیار سے بلائے تو اللہ نے اس کو برکت عطا فرما دی۔ ایکسپٹ کرنے والے کے طیبت سے حصہ اللہ فیصلے کر دیتا ہے، جو ایکسپٹ کرتا ہے اس کے دل کی محبت سے اللہ اسے شہرت دے دیتا ہے، اس نام میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے نام رکھانے میں کسی بزرگ سے نام رکھا ہے، اور وہ جو نام رکھتے ہیں اللہ ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، دل میں ڈالتا ہے، پھر اسے آمن میں سندرنا کہہ کر قبول کر لے، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اللہ قبول کر دیتا ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کے اندر نام دیکھے جاتے ہیں اور پھر اس کے معنی مطالب بھی دیکھے جاتے ہیں، فیشنیبل نام بھی ہو انٹرنیٹ کے اندر، سارے کام آج کل انٹرنیٹ سے ہوئے جاتے ہیں۔ انٹرنیٹ ہمارا مرشد بھی ہے، ہمارا شیخ بھی ہے، ہمارا استاد بھی ہے، کیونکہ وہ احسان نہیں جاتا، صرف بٹن دباتے رہنا ہے، اسکرین پہ بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں، اور آدمی وہیں بیٹھے بیٹھے گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں عالم بھی بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، محدث بن جاتا ہے، شیخ الحدیث کیا نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک شیطانی فتنہ ہے، اور جو شیطان ایک جال بچھا کر چلایا مسلمانوں کو اپنے امت سے اکابرین سے توڑ کرنے کے لیے، جوڑ پیدا کرنے کے بجائے ان سے توڑ کر الگ بنا کر اسے اس کے دماغ کو اپنے ساخت کے مطابق چھیل کر ہموار کرنے کے لیے اب وہ اکیلے میں بیٹھ کر دیکھتا ہے، خالی ذہن ہو کر، اور شیطان اس کے دل کے اندر یہاں جو جنریٹر ہے جو اس کی جگہ ہے وہاں بیٹھ کر آنکھوں سے دیکھا ہوا نیٹ کے اندر جو عکس اندر کو پہنچے گا اسے جس طریقے سے ترجمانی کر کر جو کلر دے کر بھیجے تک پہنچائے گا، بندہ اسے لے کر باہر آ جائے گا، سب کسی سے نہیں پوچھے گا، بھائی اتنا خوش ہو جائے گا آج مجھے ایک نیا مسئلہ سمجھ میں آیا تو کہاں نیٹ میں سمجھ میں آ گیا، نیٹ کے ذریعے سے اسے ایک بات سمجھ میں آ گئی، اور جو کلر خالی ذہن ہو کر بندہ وہاں بیٹھ کر سمجھتا ہے، گمراہ کرنے کے شیطان پہلے سے اندر گھس جاتا ہے اور آنے کی چیز کو دوسرے رخ کے اندر اسے بھیجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلوب الناس بین اصبعین، لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ یقلب کیف یشاء، اللہ اسے پلٹا دیتا ہے، پلٹتے رہتا ہے جسے چاہے اپنی مرضی سے،
کسی کو ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے اور کسی کو گمراہی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، یہ دعا کو اللہ کو تمام حاضرین غائبین کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دین پر استقامت عطا فرما دے، ہمت عطا فرما، دل کے اندر ایمان کو داخل فرما دے، متزلزل ہونے سے ڈگمگانے سے ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ تو اللہ کے ناشکرہ پن کی وجہ سے کتنے بڑے صدمے میں اللہ مبتلا کرتا ہے۔ کیا فرمایا رغدن من کوئی مکان، رغدن کہتے ہیں فراغت، یعنی اتنا کھائے اتنا کھانا چھوڑ بھی دیتا ہے۔ تو جیسے رمضان میں اللہ کتنا کھلاتا ہے کہ دسترخوان کے اوپر آپ بھی 4-5 قسم کے لائے ہیں اور آپ لائے ہیں، آپ لائے ہیں، ہر قسم کے میوے آ جاتے ہیں۔ وہ بندے جتنے کھاتے ہیں اس کے باوجود بھی بچت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اقامت میں دیر ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں؟ ہر جگہ اللہ رمضان کے مہینے میں، اور وہی ہماری کمائی اس میں اللہ برکت بھی دے دیتا ہے اور ساری چیزیں بڑی فراغت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ بندہ جتنا کھاتا ہے اتنا دسترخوان پر چھوٹ بھی جاتا ہے، چھوڑ بھی دیتا ہے اور دوسروں کے اپنے تقسیم بھی کرتا ہے، خوب مزے سے اللہ کھلاتا ہے رمضان کے مہینے میں فراغت کے ساتھ۔ بالکل ہی مکان آپ کے گھر سے، آپ کے گھر سے، آپ کے گھر سے، سارے گھروں سے اتنے میوے آ جاتے ہیں۔ فکفرت یرحم اللہ، کھا کر اللہ کا کفر کر جاتا ہے، اتنا سب کچھ کھاتا ہے الحمدللہ نہیں ہوتا کہ کس کے گھر سے کیا ہے، اتنی مزے کی چیزیں اللہ کھلاتا ہے۔ اور کھا کر تو مجھے اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، کتنا ٹھنڈا پانی پلایا اللہ، کیسے شربت پلاتا ہے، روح افزا پلاتا ہے، کیسے کیسے چیزیں اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اس تصور کو لے کر حضرت ابو ہریرہ کی طرح سے اسے آخرت یاد آ جانی چاہیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرح اس کے آنسو سے آنسو نکل جانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء 3 دن کے بعد کھاتے ہیں تو بھی روتے ہیں، فرمایا اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ صحابہ نے پوچھا 3 دن کے بعد آپ کھجور کھا رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی نعمت نہیں تو اللہ اس کھلاتا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ تصور بندوں کے ذہن میں جب آتا ہے نا، اللہ اور بھی پکر پکر کر کھلاتا ہے، کوٹ کوٹ کر کھلاتا ہے۔ اس تصور سے جب دل خالی ہو جاتا ہے تو 2 عذابوں میں، 2 تکلیفوں میں، 2 پریشانیوں میں اللہ مبتلا کرنے کی بات ہوتا ہے۔ اور جیسے مکے والوں کو ہو گیا لباس الجوع والخوف، کپڑے پہنایا، کیسے بھوک کے کپڑے فقیر بنا کر چھوڑ دیا، والخوف ڈر کے کپڑے پہنایا۔ حالانکہ کشمیر ڈر کا کوئی کپڑا نہیں ہوتا، یونیفارم نہیں ہوتا۔ مزہ چکانے کی بات یہ ہے کہ ان کے تن من پر اوپر سے مکمل طریقے سے اللہ، جیسے یونیفارم پہننے والا نظر آ جاتا ہے پولیس والا ہوتا ہے، یہ کھلا ڈپارٹمنٹ کا ہے، کھلا ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہوتا ہے، اس طرح اس کے ڈیل ڈول اس کی شکل کو دیکھتے دیکھتے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی بالکل گیا بھوکا فقیر ہے، دیکھتے ہی سمجھ میں آ جائے۔ ایسے یونیفارم ایسے شکل بنا دیا اور خوف اور اتنا ڈرپوک بنا دیا کہ اب یہ لوگ جیسے تاتاریوں کے زمانے میں بغداد کے ہسٹری میں بڑے سنہرے موٹے موٹے حرفوں کے اندر ہر ایک مورخ نے جیسے لکھا تاتاری ترکیوں کی تاتاری قوم، ترکیوں کی جو قوم ہے اس سے پہلے کے 4-5 نسل پہلے جو تاتاری کہلاتے تھے تاتار خان، یہ خان اور تاتاری بغداد کے اندر ایک عورت تاتاری نسل کی بدبو نکل کر ایک مسلمان سے کہتی رک جا، کہا جاتا ہے ایک ہی چھل نہیں سکتا، پیر اس کے ایسے معلوم ہوتے پکڑ لیتے جیسے زنجیریں ڈال دی گئی یا اس کی زمین میں اس کو مکمل طریقے سے زبردستی سے پکڑ لیا اور وہ اندر جا کر تلوار لیا، بھاگ نہیں سکتا بیچارہ، ڈر کی وجہ سے پیر لڑکھڑا جاتے اس کو، تجھے میں مارنے کے لیے تلوار لاتی ہوں کھڑی ہو جا، یہ بات کے اوپر ایسے کھڑے ہو جاتا ہوں جیسے اس کے سامنے شیر کھڑا ہے، اب وہ سامنے نہیں رہتی، وہ گھر میں جاتی تلاش کرتی، 5 منٹ کے بعد پھر تلوار لاتی اور اسے قتل کر دیتی، وہ بول کے جاتی کہ مجھے قتل کرنا ہے، تو کچھ دلی نہیں تو کیا ہے، کم سے کم بھاگنے کا ارادہ تک مصروف ہو جانا، جان بچانے کے لیے بھاگنے کا ارادہ تک ختم ہو جانے میں آدمی ہے کہ کیا اتلا ہے۔ یہ چیز سب سے بڑے دنیا کے اندر بدترین عذابوں میں سے عذاب بدترین کہ انسان کا بزدل بن جانا، خوف زدہ ہو جانا، اور بھوک تو ہے اللہ کی آزمائشوں میں سے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
یہ ساری چیزیں اللہ کے آزمائشوں میں سے ہیں، مگر جہاں ناشکرا پن ہو جاتا ہے نہ تو اللہ تعالیٰ اسے شکر گزار بنانے کے لیے ایسے ایسی تربیت کرنے کے لیے حالات کے اندر مبتلا کر دیتے۔ بہت سارے مکے والے تھے، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھتے ہیں کہ آپ ذرا ہمارے لیے کچھ تو کرو۔ پرسوں تک کتنے صحابہ کو مار دیے، کتنی جگہ کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کو لے کیا؟ اب ان دونوں چیزوں کے اندر اللہ ان کی گھٹنے نکال دیے۔ اب ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منت سماجت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی یہ بن کر آنا جو اللہ بھیجا، کہاں کافروں کی بستی میں۔ تو کافروں کی مدد کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پڑوسی کافر اگر بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنا، پڑوسیوں میں اگر کھانا پہنچانا ہے، کبھی فلڈس آ جاتا ہے اور کبھی ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ان کے یہاں بھی کھانا پہنچانا۔ اور اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے، کافر جب ہمارے دہلیز پہ آ کے بھیک مانگتا ہے تو ان سے خیرات دینا، کافر کو خیرات کرنے کی وجہ سے پیسے بیکار نہیں جاتے، اللہ اس کا بھی ثواب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، تو اس پہ خرچہ کرنے کا بھی اللہ قدر کرتا ہے، مگر ہمیں اللہ کی قدر نہیں، کافر پر خرچہ کرنے کی اللہ قدر کرتا ہے، مگر اللہ جو روپیہ ہمیں دیا ہے اس روپیے دینے والے کی ہمارے پاس قدر نہیں، مگر ہم جو آٹھانے نکال کر کسی فقیرن کے جھولی میں ڈال دیتے ہیں اللہ اس کی قدر کرتا ہے۔ چلو میرے کافرن بندی کا بندہ مدد کیا، اس کے اوپر احسان کیا، اس بات کو اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، اس بات کو اللہ تعالیٰ فیل کرتا ہے، مگر بندہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نعمتوں کی فیل نہیں کرتا اور اس معاملے کے اندر اللہ کی شکر گزاری بجا نہیں لاتا، تو کیا کرتا ہے اللہ؟ خوف دل کے اندر ڈر کو پیدا کر دے گا، بھاگنا بھی بندے کے لیے ناممکن ہو جائے گا، تو شیر سامنے آ گیا۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت پیدا کر دیتا ہے، جیسے میں حضرت سکینہ کی بات کر رہا تھا، قافلہ آگے نکل گئے، جنگل کے اندر بھٹک گئے، پھر کیا ہوا؟ شیر سامنے آئے، شیر سے انہوں نے کہا میں اپنے قافلے سے بھٹکا ہوا ہوں، تو شیر تم جاتا ہوا کتے کی طرح کوئی قافلے کی رہبری کرتا گیا، اور یہاں تک کہ جاتے 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 قافلہ کو نظر آیا کہ شیر سے ہٹ گیا، نکل کر جا کر قافلے کے پاس پہنچ گئے۔ دیو مادائی کہانیاں معلوم ہوتی ہی نہیں کہ ایسا الف لیلا کہانیوں کے اندر ہوگا، لیلا مجنو کے کہانیوں کے اندر ہوگا، اللہ کی مشکل کی حدیث ہے، صحیح حدیثوں کے اندر اس کا ذکر ملتا ہے، اور ایسی ویسی باتوں کے اندر ملتا تو ہم اس حوالے کے ساتھ ان باتوں کو، ان حادث کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کرتے، مگر چونکہ صحیح صحت کے ساتھ ہم تک پہنچنے کی وجہ سے بولنے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے، سننے میں مزہ آتا ہے، اور ہمارے اکابرین کے تعلق سے ہمارے اندر ایک فخر اور ایک ناز پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے اپنے اکابرین کو، بزرگان اعظام کو، صحابہ کرام کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سچ فرمایا تھی کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے سمان ہوتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات پر حکومت کی، جانوروں پر حکومت کی، تو ہمارے اپنے امت کے صحابہ نے کی کہ نہیں؟ زمین کے اوپر حکومت کی، عمر رضی اللہ عنہ دریاؤں کے اوپر حکومت کی، تو یہاں سے وہاں تک مسیج بھیج دیا، یا سریہ الجبل کہاں جنگ ہو رہی ہے، یہاں جمعہ کا صبح پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں ارے وہ امیر کارواں ذرا پیچھے پہاڑ کی طرف دیکھنا، پیچھے سے احاط ہو رہا ہے، کہاں سے دیکھ رہے ہیں؟ مدینے سے دیکھ رہے ہیں، جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے لائیو ٹیلی کاسٹ ٹیلی ویژن سامنے، اور وہاں کا نقشہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ بتاتا ہے، ایک طرف امیر لڑ رہا ہے اور دوسرے طرف یہاں سے دیکھو کوئی ٹیلی فون کے ذریعے سے نہیں، اور پھر وہ واقعی ٹاکی کے ذریعے سے نہیں، وائرلیس کے ذریعے سے نہیں، صرف ہواؤں کے ذریعے سے ڈائریکٹ سیدھا جا کر ان کے پاس آواز پہنچتی ہے، اور کچھ ہم جیتنے کے بعد کئی مہینوں کے بعد آتے ہیں تو فرماتے ہیں ایسے پہنچی آواز جیسے آپ میرے بغل میں میرے خان کے اندر بات کر رہے ہیں، میں آپ کی آواز کو تین مہینے پہلے ایسے محسوس کیا جیسے آپ عمر میرے بغل میں کھڑے ہو کر مجھے انسٹرکٹ کر رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، اور پیچھے کی ذرا دیکھ لیں یہ صحابہ کرام کی کرامتیں ہیں، چھپے رستم تھے کہ فقیر تھے دیکھنے کے اندر، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ان کے تابع کرنے کی بات کر دیا، سب معافی
میں تمہارے تابع تمہارے کام کے لیے کر دیا، تمہارے کام کرنے میں لگا دیا، غلام بنا دیا، تو بار بار ہوتا ہے اللہ وصل میں لگا دیا۔ کبھی کبھار اور جہاں بالکل ضرورت پڑ گئی ان لوگوں نے اسے استعمال کر لیا، اور جہاں ان کو کوئی ضرورت نہیں فقیر بن کر اللہ تعالیٰ جو دیا اس کے اوپر کفایت شاہی کے ساتھ زندگی کو گزار دیا۔ ہر جگہ انہوں نے نہیں چاہا، اللہ کی جو مرضی اسی کے اوپر جینے کے لوگوں کو بڑا مزہ آ گیا۔ اور اگر ایسا معاملہ اگر کسی ہمارے جیسے انسان کو مل جائے گا، ہمیشہ بٹن دبا کر وہ کرنسی نکال لے گا، جیسے اے ٹی ایم کے اندر کارڈ لگایا خرچ کیا اس کو کروڑ روپئے خرچہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ ان کے پاس اے ٹی ایم کارڈ تھا ہر ایک بینک کا، مگر گھر کے اندر کبھی چولہا نہیں چلا، سارے کارڈ ویسے ہو کے رہ گئے، حتیٰ کہ جب مر گئے کفن دینے کے لیے ان کے پاس گھر کے اندر کپڑا بھی نہیں روپیہ بھی نہیں۔ اللہ نے پورے کارڈس دے دیے، کریڈٹ کارڈس بھی دے دیے، پورے دنیا کے کارڈس ان کے پاس اللہ نے دے دیے، اور میں 17 لوگوں معافی کا دے دیا، جہاں چاہے پنچ کر کے لے لینا، ہوا میں پنچ کرو ہوا کام سنے بات سنے، زمین کے لیے پنچ کرو گے تو زمین کے اندر جو بینکنگ ہے وہ زمین تمہارے کام آ جائے، کہیں بھی استعمال کیا کسی بھی جگہ استعمال نہیں کیا۔ گزارش کی اپنی جان میں یہ چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پابند کے اندر جیسے آپ کے ابا جان آرام کرتے ہیں میں بھی آرام کروں، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بڑی غیرت کے ساتھ حیادار ہو کر کہنے لگی کہ اتنا بڑا صحابی کتنی عاجزی سے پوچھتا ہے، جہاں میں اجازت دے دی، اصل میں وہ جگہ میں اپنے لیے ریزرو کر کے رکھی ہوئی تھی، اگر اتنا بڑا صحابی جو پوچھتا ہے تو میری غیرت گوارا کیوں، سیدوں کے خاندان کی ہے، اور جب کوئی ان کے گھر پہ آ کے کوئی سوال کرتا تھا دل نکال کر دینے کی بات پوچھ رہے تھے، عمر کوئی معمولی بات نہیں، اس سے کوئی خیرات کیا ہو سکتی، اپنے گھر میں دوسرے کو سلانا اور خود جا کر باہر سننا ہو سکے گا، یہ معمولی واقعات کی طرح ہم سنتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے دلوں کے اندر وہ درد پیدا فرما دے، ہمارے اکابرین کی محبت پیدا فرما دے، اپنا گھر ہے جس کے اندر صبح شام گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا محبتیں وابستہ تھی ام المؤمنین عائشہ کی، اور اس جگہ کو عمر گزرتے گزرتے اپنے بیٹے کو اخبار بھیجتے ہیں کہ میرے گزر جانے کے بعد میں وہ کمرے کے اندر میں آرام کرنا چاہتا ہوں، کون دے گا؟ ام المؤمنین عائشہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ شاید میں اپنا زندہ ابھی بول سکتا ہوں، اس لیے وہ میرے بات کے انکار کر سکی ہو، مگر پورا گزر جانے کے بعد نہلانا دہلانا اور پھر تجہیز و تحقیق کا انتظام پورا کرنے کے بعد میں مسجد نبوی میں امی جان کے قدموں میں لے جا کر میرا جنازہ رکھ دینا، پھر سے ایک مرتبہ پوچھ لینا۔ عمر بالکل خاموش ہے، اس کا کوئی روک اور دبدبا نہیں ہے۔ ہم گزارش کرتے ہیں امی جان اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو یہاں کرنا دے، ورنہ تو عام قبرستان کے اندر کرنا دے۔ سید ہے، سارے امت کی امی جان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی کی رانی کیسے انکار کرے گی؟ ایک مرتبہ تو سوال دے دیا نا، لیکن کے دفن کرو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو مقام ملا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے صداقت کی وجہ سے، آپ کے عطیے کی وجہ سے، ہدیہ کرنے کی وجہ سے، انہوں نے اپنے خاص گھر کو فوراً ہدیے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کر دیا۔ یہ سید کا مزاج ہوتا ہے، یہ پیغمبروں کے گھر والوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ اپنا دل چیر کر امت کو دے دیتا ہے اور خود بغیر کھائے پیے پیٹ کو سکھا کر پتھر باندھ کر سو جاتا ہے۔ یہ مزاج جب مسلمانوں کے اندر آ جاتا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو پورے عالم کے اندر چارے اور ستاروں کی طرح چمکانے لگ جاتا ہے، ورنہ تو یہی حالت ہوگی۔ اللہ مجھے بھی سدھار دے، ہمارے سارے ساتھیوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔